بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدبر قرآن کا درس جاری ہے اور آیات کونیہ پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں. آج کی نشست میں ایک نئے درس کا آغاز کرتے ہیں. اونٹ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. تدبر قرآن کے 5 مرحلے ہم سب نے یاد کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الغاشیہ میں: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورة الغاشیہ آیت نمبر 17 سے 26 تک. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت وصلوا في مراح الغنم فإنها أقرب من الرحمة وفي رواية فإنها خلقت من الشياطين. اس احمد بن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، یعنی نہیں غور و فکر کرتے اونٹوں کی طرف دیکھ کے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا. اونٹ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہے. اس زمین پر چلنے پھرنے والی عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. اور ہم اس آیت پہ غور و فکر کرتے ہوئے، یہ عام آیت ہے، پھر اس کی تفصیل مختلف چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، شہد کی مکھیاں ہیں یا چوٹیاں ہیں یا پرندے وغیرہ. اور آج کی نشست میں اونٹوں کے تعلق سے بات کریں گے ہم. لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں کس کے لیے؟ للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے. اگر آپ کو یقین ہے اللہ تعالیٰ پر، یعنی مضبوط ایمان، یقین مطلب یقینی مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس دین اسلام پر، تو پھر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے ہر اس چیز پر جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. کیا نہیں دیکھتے؟ کون نہیں دیکھتے؟ ہم سب، جو بھی قرآن یہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے. کیا نہیں دیکھتے؟ الی الابل، اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، نعمت البصر کا عظیم نعمت ہے. دنیا میں بہت کچھ چیزیں دیکھتے ہم لوگ. کیا ان بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بھی دیکھا؟ صرف دیکھنے کے مراد یہ نہیں کہ جیسے ایک سنیپ شاٹ لیتے ہیں نا، اب پتہ ہے ہماری آنکھیں جو ہیں ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈز بلکہ اس سے زیادہ جو ہے یہ تصویریں آنکھ کھینچتی ہے، پھر امیج بنتا ہے. ہم دیکھتے کیسے ہیں اس پر جب آنکھوں کی بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. ایک عظیم اور عجیب سی مخلوق ہے انسان کی آنکھ جو ہے صرف. تو ہم دیکھتے تو بہت کچھ ہے. کیا ان چیزوں کو بھی کبھی دیکھا ہے غور و فکر کے نیت سے، غور و فکر کے اعتبار سے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ان چیزوں میں سے ایک اونٹ ہے. الی الابل، کیا دیکھنا ہے؟ اونٹ شکل و صورت دیکھنی ہے، سامنے ہے. کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا. مبنی مجہول ہے فعل خلقت. کیف خلقها اللہ، کیف خلقها ربها نہیں، کیف خلقت. خلقت کیوں؟ تاکہ آپ جب غور و فکر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا خالق ہو نہیں سکتا. خالق کون ہے؟ یقیناً یہی جواب منہ سے نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو بھی نہیں سکتا. یہ کوئی ڈارون کی تھیوری کا نتیجہ نہیں ہے، ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے، کوئی اچانک ایسے پیدا کردہ مخلوق نہیں. اس کا ایک خالق ہے جسے اس کو پیدا کیا ہے اور ایک خاص اور پیارے طریقے سے پیدا کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اونٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی، سفینۃ الصحراء، یعنی شپ آف دا ڈیزرٹ. کیا یہ سچ ہے؟
صحرا ہر طرف سے موت نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم اور پیاری مخلوق جو صحرا میں ایسا سفر کرتی ہے کہ آج انسان عاجز ہے صحرا میں سفر کرنے کا. پتہ ہے یہ ترقی یافتہ انسان، ٹیکنالوجی والا انسان نے بھی کوشش کی ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا حشر ہوا ہے. لیکن یہ دیکھیں ہر طرف سے موت ہے. ریت بھی اڑتی ہے، آندھیاں بھی آتے ہیں، طوفان بھی ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اونٹ کیسے سروائیو کرتا ہے. کیف خلقت پہ ذرا غور و فکر کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں اوپر سے، آنکھ سے. یہ اونٹ کی آنکھ ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر بال ہے، یہ بال ہے، یہ سارے پلکیں ہیں. ایک لیئر میں ایک اوپر یہاں تک ہے، پھر دوسری یہ لیئر ہے. یہ مزید دیکھیں، پھر پلکوں کے علاوہ دیکھیں آپ پردے دیکھیں. عام جانوروں کے 2 پردے ہوتے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے. انسان کے بھی ایسے ہیں. اونٹ کے بارے میں دیکھیں آپ، ان 2 کے علاوہ تیسرا پردہ بھی یہ دیکھیں گے، یہ بند ہو رہا ہے، اب ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہاں پر بند ہو چکا ہے. دیکھ رہے ہیں گرد و غبار کو روکنے کے لیے آندھیوں میں، طوفان میں پہلے بال ہیں روکنے والے. سفر تو اس نے کرنا ہے، آندھی میں بھی آندھی کے دوران بھی سفر کرنا ہے. بعض اوقات آندھی آ جاتی ہے، اب کہاں رک نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ آنکھ بند کر کے بھی اونٹ چلتا ہے. آنکھ بند کر کے کوئی مخلوق چل سکتی ہے اسپیشل آندھی میں؟ اونٹ چلتا ہے. کیسے چلتا ہے؟ اس کا یہ خاص پردہ، ٹرانسپیرنٹ پردہ جو ہے. پردہ گرد و غبار لگے گا اس پہ، لیکن آنکھ اس کی کھلی رہے گی، بند ہوتے بھی کھلی رہے گی. اوپر والے پردے الگ الگ دیکھیں، یہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ پردہ بند ہو چکا ہے. منہ دیکھ لیں، یہ ناک دیکھ، اس پہ غور کریں ذرا. یہ کیا ہے؟ مکمل بند ہے. اب دیکھیں جانوروں کی جو ناک ہے نا، اس کے 2 حصے، ایک نرم ہڈی ہے اور پھر سخت ہڈی ہے. نرم ہڈی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ناک بند کر کے دکھائے کوئی؟ مکمل بند کر سکتا ہے بغیر ہاتھ لگائے؟ ناک بند کر کے دکھاؤ. کیوں نہیں کر سکتے؟ سب کر رہے، بند کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک خاص نرم ہڈی ہے جس سے ہم بند نہیں کر سکتے. اونٹ کو دیکھیں مکمل بند ہے، اور یہ اس طریقے سے دیکھیں سوراخ کھل بھی جاتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ کھولتا ہے، اور جب بند کرنے ہوتے وہ بند بھی کر دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ کھلا ہوا ہے، یہ بند بھی کر دیتا ہے. تو آندھی میں چلنے کے بہترین ساز و سامان اس کے پاس، اس کے رب نے اسے ایسے پیدا کیا ہے. ورنہ اگر اس کے ناک کے اندر گرد اور غبار چلا جاتا تو بیمار ہو جاتا، سانس اس نے بھی لینا ہے نا. لیکن ایک خاص سسٹم. اور پھر دوسرا فائدہ آنکھ کے پردے کو، خاص طور پہ ناک کو بند کرنے کا، اس سے پانی کو وہ روک لیتا ہے. سانس کے جتنا زیادہ سانس لیتے ہیں ہم باہر نکالتے ہیں، ایکسہیل کرتے ہیں ایکسپیریشن میں، تو اس میں پانی کے ذرے بھی نکلتے ہیں. تو اس حرکت سے اونٹ جو ہے کئی لیٹر کنزرو کر لیتا ہے جسم کے اندر، اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ہر طرف سے شدید گرمی ہے اور اس کی زندگی جو ہے یعنی خاص ٹیمپریچر میں اس نے گزارنی ہے. اگر اس نے باہر کو تو کچھ کر نہیں سکتا، وہ اس کو باہر کی گرمی کو روکنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس یہ سسٹم ضرور ہے کہ اس نے اپنے اندر کی گرمی کو کیسے کم کرنا ہے. اس میں سے ایک یہ طریقہ ہے کہ پانی زیادہ ضائع نہ ہو. ڈی ہائیڈریشن کیوں نہیں ہوتی اونٹ کو زیادہ؟ انسان فوراً جاتا ہے تو پسینے پسینے ہو جاتا ہے. اونٹ جو ہے 41 ڈگری کے بعد پسینہ شروع ہوتا ہے اونٹ کو. انسان کے جو عام جو درجہ حرارت ہے 37 سے 37، جو 38 پہ آتا ہے تو بخار ہوتا ہے، 39 پہ کانپنا شروع ہوتا ہے، 40 پہ بے ہوشی ہونا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت خراب سی ہو جاتی ہے، سر میں درد، چلنا دشوار ہو جاتا ہے. میں 41 کی بات کر رہا ہوں. 41 سے پہلے اونٹ کو پسینہ نہیں آتا، 41 کے بعد شروع ہوتا ہے پسینہ آنا. تو یہ ٹیمپریچر کا تھریشولڈ جو ہے اس کے خالق نے اسے خاص دیا ہے، کیونکہ اس نے زندہ صحرا میں رہنا ہے تو زیادہ ٹیمپریچر کو اس نے فیس کرنا ہے، اس لیے اس نے اس طریقے سے روکنا ہے. پاؤں دیکھ لیتے ہیں. یہ پاؤں ہے اونٹ کا، قریب سے دیکھیں، اور خاص طور پہ یہ حصہ دیکھیں آپ. یہ دیکھیں کیا ہے، بالکل فلیٹ ہے. کیسے فلیٹ ہے؟ بالکل سیدھا. یہ دیکھیں فٹ پرنٹ دیکھیں، بالکل سیدھا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اونٹ کو؟ کبھی دیکھے اونٹ پھنس گیا ہو صحرا میں،
انسان پھنس سکتا ہے. انسان کا پاؤں دیکھا ہے, چلتے چلتے انسان پھنس سکتا ہے, اونٹ نہیں پھنستا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اس کا نیچے والا حصہ ہے پاؤں کا چوڑا ہے, فلیٹ ہے, اور جب زمین پہ وہ پاؤں رکھتا ہے تو اس کا سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے. جتنے بھی آپ زور سے اس کو دبائیں گے تو وہ ڈیپ نہیں جاتا. اگر تو وزن بہت زیادہ ہے, پتہ ہے اونٹ جو ہے وہ تقریباً 1000-1500 کلو تک بھی پہنچ جاتا ہے. بعض اونٹ جو ہیں اتنی وزن ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ جتنی بھی ریت ہو صحرا میں, دیکھا تصویر میں دکھائی ہیں, اس ریت پر اگر انسان چلنا شروع کرے تو تقریباً ٹخنے سے اوپر تک پاؤں جو ہے نا وہ ریت میں چلے جاتے اور خطرہ ہوتا ہے کہ پھنس نہ جائے. لیکن سبحان اللہ اونٹ جو ہے چلتا رہتا ہے. انسانوں نے بعض اوقات انٹرٹینمنٹ کے لیے, پکنک کے لیے, باقی دنیا نہیں رہی, رخ کرتے ہیں صحرا کی طرف, پکنک کا, سیر کا. جیسے کہ چند لوگ گئے وہاں پہ, سیر کرتے کرتے مصیبت پڑ گئی, کار پھنس گئی. جب نے دیکھا کہ کتنی مضبوط جیپ ہے, لیکن انسان کی پیدا کردہ چیز ہے, نقص ہے, جیسا کہ انسان میں نقص ہے, نکالتے نکالتے اسے نکال تو لیا ہے, بڑی مشکل سے نکالا. اور بعض اوقات یہ حالت بھی ہو جاتی ہے, نکالتے نکالتے اسے اور غرق کر دیا ہے, پورا بیڑا غرق کر دیا اس بیچاری کا. اونٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اونٹ کو کبھی آپ ایسے صحرا کے اندر ایسے کبھی ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ. سبحان اللہ, یہ انسان کی تخلیق ہے اور وہ خالق کی تخلیق ہے سبحانہ و تعالی. پانی مشکل سے ملتا ہے اونٹ کو, لیکن جب پانی ملتا ہے تو اونٹ 130 سے 150 لیٹر تک پی لیتا ہے. یعنی اس کے جسم کے اندر جو ریزرو ہوتا ہے پانی کا وہ 150 لیٹر تک ہوتا ہے. یہ اونٹ جو ہے تھوڑا چھوٹا, اس کا 130 ہے. جو بڑے اونٹ ہوتے ہیں نا وہ 150 تک بھی پانی جسم کے اندر کنزرو, یعنی کہ ایک وقت مرتبہ اتنے پی لیتا ہے وہ, لیکن مطلب یہ کہ اس جسم کے اندر اتنا ریزرو رہتا ہے. یعنی گویا کہ ایک ٹینکی ہے پانی کی جس کے اندر 150 لیٹر موجود ہے, اور اسے اپنے کمر پہ اٹھا کے وہ سیر کرتا رہتا ہے صحرا کی. اتنا ریزرو کیوں ہے پانی کا؟ کس لیے؟ اس نے سفر صحرا میں کرنا بیچارہ پیدا ہی صحرا کے لیے ہوا ہے. اب شپ آف دا ڈیزرٹ ہے, اس کے پاس اپنا جو زندگی کا ایک بنیاد ہے. پانی نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو پانی کی ٹینکی ضرورت نہیں کہ اوپر پانی کی ٹینکی رکھے, اس کا جو مالک ہے پھر ایک ٹوٹی بنائے, پھر ایک اس میں سے ایک خاص ایک ٹیوب لے اس کو منہ میں ڈالتا رہے. نہیں, اس کے اندر یہ سسٹم پہلے سے موجود ہے. 150 لیٹر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دینے کی, اس کے خالق نے اسے پہلے سے مہیا کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں, یہ اس کی ہڈیاں ہیں, یہ اس کے پاؤں ہیں, یہ چیز دیکھیں ذرا آپ. یہ ٹینکی اس نے کہاں پہ رکھی ہوئی پانی کی؟ یہ جگہ جو ہے ہمپ جو ہے, سنام جسے کہتے ہیں, یہ چربی ہے ساری, یہ پانی نہیں ہے, یہ چربی ہے. ٹھیک ہے. اونٹ جو ہے عام طور پہ چربی, انسان میں بھی ہمارے پیٹ دیکھیں چربی ہے نا, انسان کی چربی پیٹ میں ہوتی ہے. جو انسان کو چلتے پھرتے ہوئے بہت دشواری ہوتی ہے نا, اونٹ کی چربی اس کے پیٹ میں نہیں ہے, یہاں پہ نہیں ہے. اگرچہ گریوٹی کے لحاظ سے کہاں ہونی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ زمین کی طرف ہونی چاہیے نا. نہیں, سبحان اللہ, جتنی بھی چربی ہے وہ یہاں پہ جمع ہوتی ہے الٹا اوپر, اینٹی گریوٹی. اچھا, جمع تو ہوگی, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے خاص. اچھا, یہاں سے چربی کا اونٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نمبر 1, کھانے پینے کے اگر 2 ہفتے تو کچھ بھی نہ ملے کھانے کا, تو اس کا کھانا اس کے اندر موجود ہے. اچھا, دوسرے مزے کی بات, یہ چربی جب پگھلتی ہے عام طور پہ یہ فیٹ جو ہے تبدیل ہوتے ہیں, آخر میں گلوکوز میں جا کے پھر انرجی ملتی ہے. اونٹ کے معاملہ ایسا ہے کہ 1 گرام چربی کا جو کنورٹ ہوتا ہے شوگر میں, وہ 1 گرام پانی کا بھی دیتا ہے. تو جتنی چربی موجود ہے یہ ایندھن کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر پانی بھی پیدا کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ایک اور چیز جو قابل غور ہے اس عجیب مخلوق میں, یہ دیکھیں, یہ حصہ اور یہ حصہ, تیر لگانے تھے لیکن جلدی میں تیر نہیں لگا سکے. سرخ تیر اپنے ذہن میں بنا لیں آپ, ایک یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے. یہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تاکہ اس کی جلد جو ہے یہ جلنے سے بچ جائے, پیٹ کی یہ حصے سارے, تو یہ حصے جو ہے سخت ہیں, ڈیڈ ہیں, بالکل سخت ہیں, جیسے پتھر ہو, جیسے اس نے 2-4 پتھر ایسے رکھے ہوئے ہیں.
اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے. جب زمین تپتی ہوئی ریت پہ اونٹ کو آپ کبھی بھی بٹھا سکتے ہیں, وہ بیٹھے گا, اسے تکلیف نہیں ہوگی, اس کا جسم نہیں جلے گا. وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کے جو سمب ہیں, جو اس کے پاؤں ہیں, فلیٹ ہیں اور سخت ہیں, چلتے تو مشکل نہیں ہے, لیکن مشکل تب جب ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے, اسے بٹھانا ہوتا ہے, تب تو پیٹ کی جلد اور دوسری جلد تو بالکل نرم ہے, اور ٹیمپریچر میں نے بتایا 41 تک پہنچ جاتا ہے, اس سے زیادہ بھی پہنچ جاتا ہے ڈیزرٹ میں, صحرا میں. تو اس صورت میں پیٹ جل بھی سکتا ہے, جلد جل بھی سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص چیزیں مہیا کی ہیں. یہ دیکھیں, یہ اور یہاں پہ یہ آگے بھی ہیں, یہ اور گھٹنے پہ بھی ہیں. جب اونٹ بیٹھتا ہے تو یہ حصے جو زمین کے ٹچ کرتے ہیں باقی بچ جاتے ہیں. ایک اناٹمیکلی یہ میوزیم میں ایک اونٹ کے حصوں کو رکھا ہوا ہے. دیکھیں کس طریقے سے یہ گوشت دیکھیں, پھر یہ سسٹم سبحان اللہ دیکھ کیسے بنائے ہوئے, ترتیب دیکھیں آپ, دیکھیں جگر ہے, تلی ہے, دل وغیرہ اندر, پھر یہ آنتیں وغیرہ, پھر یہ گوشت. یہ گوشت کہاں سے آیا اتنا؟ کھاتا کم ہے, لیکن جو بھی کھاتا ہے سبحان اللہ وہ اس کے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. حدیث میں ذکر ہوا شیطانوں کا, پہلے حدیث میں, اس حدیث سے پہلے خلقت من الشیاطین. کیا اونٹ, جیسے بھائی کا سوال بھی تھا, کیا اونٹ شیطانوں سے پیدا کیے گئے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اونٹ شیطانوں سے پیدا کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اونٹ جو ہیں وہ حقیقتاً شیطان یا جن تھے, پھر وہ اونٹ کی شکل اختیار کر گئے. شیخ مثال رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شیطانوں کی عادت ہوتی ہے, جو شیطانوں کے خلق ہوتے ہیں غصے میں, اور بے حد غصہ کرنا اور بے حد تکلیف پہنچانا, بے حد ریونج رکھنا, بدلہ رکھنا, یہ چیزیں موجود ہیں اونٹ کے اندر. عجب سی بات ہے یہ, اتنی خوبیوں کے باوجود بھی ایک شیطانت اس کے اندر موجود ہے. تو ہم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ الفاظ شیطانوں میں سے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مراد حدیث کی یہ نہیں کہ بالکل شیطانی تھا پھر یہ مس کر کے اونٹ بنا گیا, جیسے کہ بعض لوگوں کا قول بھی ہے, لیکن جو قول راجح ہے یہی ہے علماء کا کہ بعض صفات شیطانوں کی ہے اس کے اندر. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے ڈربوں کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے, اور بکروں کے ڈربے کے اندر اجازت دی ہے. اور پھر دوسری بات کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے بھی نفل نماز پڑھی کہ نہیں؟ کیا شیطان بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس سے شیطان سے مراد حقیقتاً شیطان نہیں ہے, تو شیطان کی بعض صفات مراد. اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا علماء ایسے بات کر لیتے ہیں؟ بس فہم کی اہمیت دیکھیں آپ. اونٹ پانی سے پیدا کیا گیا کہ نہیں؟ پانی سے انسان بھی, اونٹ بھی پیدا ہوا, ٹھیک ہے. مٹی سے پیدا کیے گئے. تو اونٹ شیطان, خلقت من الشیاطین یا من الجن. تو اس ظاہر سے ہم نے کیوں دوسرا معنی لیا ہے؟ کیا یہ تعویل نہیں ہے؟ یہ اس کے کوئی ثبوت بھی ملتا ہے ہمیں جلدی جس کے پاس جواب ہو؟ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے؟ ہنٹ دیتا ہوں میں, وہ پانی میں سے تو ہے. شیطان پیدا ہوتے ہیں آگ سے, پانی اور آگ مل جاتے ہیں کیا؟ نہیں مل سکتے, یہ دور کی بات ہے. لیکن کوئی میں بات کروں ایسی آیت ہے جس سے ہم نے یہ مراد لیا ہے کہ ظاہر سے مراد نہیں, ہے تو وہی حقیقت, لیکن یہ بھی حقیقت ہے ایسے پیدا ہوا. انسان کے تعلق سے خلق الانسان من عجل, عجل ہے نا, جلدی سے انسان پیدا کیا گیا. تو حقیقت منی کا جو خارج ہوتا ہے وہ جلدی میں ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ ہے کہ انسان کو جلدی میں پیدا کیا گیا, حق ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا انسان کی صفت میں بھی موجود ہے, انسان ہمیشہ جلدی کرنا چاہتا ہے, جلد باز ہے. حلم بردباری سے کام نہیں لیتا. بہت کم لوگ جو حکمت ہیں وہ بردباری سے حلم سے کام لیتے ہیں. تو خلق الانسان من عجل اور خلقت من جن یا من الشیاطین, اگر دونوں کو آپ آمنے سامنے رکھیں تو مراد یہ صفت مراد ہے شیطانوں کو, نہ کہ شیطان خود مراد ہے اور نہ کہ عجل خود مراد ہے یہاں سے, ٹھیک ہے نا. تو شب نظیم فرماتے ہیں جیسے کہ یہ آیت ہے ویسے کہ یہ حدیث بھی ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی, آگے سمجھ میں, جزاک اللہ خیر. اب دوسری حدیث لیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے آج کل کافی ڈسکس ہو رہا ہے کورونا وائرس کے تعلق سے, اونٹوں کے تعلق سے, اور کافی مسئلے ہو گئے.
اب بعض لوگ اونٹوں کو برا سمجھنا شروع کر دیا اور اونٹوں کو بعض لوگ یعنی گالیاں بھی دے رہے ہیں کہ بیماری لے کے آئے ہیں. اونٹ کے تعلق سے اور بھی غلط فہمی موجود تھی کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب کیا علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا. دودھ تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن پیشاب کیا علاج کے لیے جائز ہے کہ نہیں. آئے دیکھ متفق علیہ حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک راہب آیا عرینہ سے. عرینیین کی حدیث معروف ہے. عرین اور عقل سے یہ دو جگہ ہیں, یہاں سے لوگ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ میں تو مدینہ میں نہ رہ سکے. اجتاء المدینہ تھے یعنی وہاں پہ نہ رہ سکے, مدینہ میں بیمار تھے, طبیعت خراب ہو گئی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تشریف لے گئے اور یہ عرض کی کہ ہمیں تکلیف ہے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کافی بیمار تھے, کافی تکلیف میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابل صدقہ کی طرف تم جاؤ. اور جانتے ہیں کہ اونٹ جو ہوتے تھے وہ شہر سے باہر ہوتے تھے. اونٹ کا چارہ جو شہر کے اندر نہیں ہوتا, شہر سے باہر ہوتا ہے. تو وہاں پر چلے جاؤ اور فشربت من ابوالها والبانها, اگر تم جاؤ ابل صدقہ یعنی جو اونٹ ہے صدقہ کے بیت المال کے, اور وہاں جا کر تم لوگ اونٹ کے پیشاب اور دودھ پیتے رہو تو انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ففعلوا, انہوں نے ایسا ہی کیا. فلما صحوا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو شفایاب کر دیا اور اس بیماری سے وہ ٹھیک ہو گئے. کس چیز سے ٹھیک ہوئے؟ پیشاب سے اور دودھ سے. عمدوا الى الرعاة, جب ایسا ہوا تو وہ پھر جو رائے تھے, جو چرواہے تھے, ان کے پاس گئے, اسے قتل کیا اور جو اونٹ تھے وہ بھی ساتھ لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ موڑ لی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بعض صحابہ کو بھیجا, ان کو پکڑا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھیں نکال دی گئیں اور ان کو سورج کی تپتی ہوئی دھوپ میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے. یہ حدیث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ظلم ہوا, نہیں, یہ عین انصاف ہے, کیونکہ ان لوگوں نے, ان ظالموں نے جب ٹھیک ہوئے, تندرست ہوئے, تو ان کو احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے یا ظلم سے چکایا جاتا ہے. والجزاء الاحسان الا الاحسان. ان لوگوں نے کیا کیا, جب صحت یاب ہوئے, ٹھیک ہوئے, تندرست ہوئے, تو جو محسن ان کو دودھ پلایا کرتا تھا, وہ پیشاب لے کے پلایا کرتا تھا, اسے قتل کر دیا اور اس کی آنکھیں بھی نکال لی. سراخیں لوہے کی گرم کر کے دونوں آنکھیں اس کی نکالنے, پھر قتل بھی کر دیا اسے, اور جو اونٹ تھے وہ بھی ساتھ لے کے گئے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ فساد ہے زمین پر, فساد فی الارض کی سزا وہی دی اور عین انصاف ہے, یہ کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ ظلم نہیں کرتے. کیا سوال, اونٹ کا دودھ, یہ دیکھیں اونٹ کا دودھ ہے اور یہ اونٹ کا پیشاب ہے, کیا علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا اونٹ کا دودھ جو ہے ناپاک ہے یا پاک ہے؟ پہلی بات اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ کا دودھ پاک ہے. اگر ناپاک ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اجازت نہ دیتے کہ ناپاک چیز کو, حرام چیز کو کوئی بھی مسلمان منہ لگائے. ٹھیک ہے, واضح ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام میں شفا نہیں رکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. اگر یہ حرام ہوتا تو اس میں شفا بھی نہ ہوتی. اسے ثابت ہوا کہ اس حدیث سے کہ جب انہوں نے دودھ اور پیشاب پیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کی ہے دودھ کے علاوہ پیشاب پہ اور دونوں کو ملا کے, تو پتہ چلا جو پیشاب ہے اس کے یہ PM701 اب یہ رجسٹر ہو چکا ہے, یہ کوڈ ہے, اس کا مطلب ہے اونٹ کا پیشاب. یہ کوڈ نوٹ کر لیں. اور ریسرچ کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے, ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے, یہ ڈاکٹر فاتن خورشید معروف ہے, یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, آپ جانتے ہوں گے, کنگ ایوریج یونیورسٹی میں, اور میڈیکل ریسرچ سینٹر کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل بایولوجی کے میڈیسن کی سربراہ بھی ہیں. انہوں نے یہ دیکھیں ذرا کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے یہ نینو پارٹیکلز اس کے اندر دیکھے گئے ہیں. نینو پارٹیکل نئی ایک ٹیکنیک ایجاد ہوئی ہے کہ یہ خاص پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کا ایک عجیب و غریب سے ایک ایکشن ہے, اور اگلی ٹیکنالوجی ایٹومک ختم ہو جائے گی, یہ نینو ٹیکنالوجی اگر آ گئی تو اللہ رحم کرے
پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ایک نئی چیز دیکھنے, لیکن اونٹ کے پیشاب کے یہ دیکھیں نینو پارٹیکلز ہیں جو موو بھی کرتے ہیں اور صفائی بھی کرتے ہیں. یہ عجیب سے پارٹیکلز ہیں ایسے. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ افیکٹو اگینسٹ سرٹن ٹائپس آف کینسرس سیلز. انہوں نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا, جو کینسر کے سیل ہوتے ہیں, خلیے کینسر کے, ان میں پیشاب کے, اونٹ کے پیشاب کے قطرے ڈالے کو دیکھا تو جو صحیح خلیے تھے وہ ٹھیک رہے, جو کینسر کے سیل تھے وہ ختم ہو گئے اور مر گئے. تو یہ ان کی ریسرچ ہے, اور اس پر ان کو جو ابھی میرے سرٹیفکیٹ دکھایا ہے یہ ان کو ملا ہے. اور یہ جرنل آف فارماکولوجی اینڈ ٹاکسیکولوجی کی جرنل میں انہوں نے یہ بیان کیا. انہوں نے کہا یہ آئیڈینٹیفائڈ بائی اٹس کوڈ نیم PM701. ہمارے لیے تو حدیث کافی ہے, لیکن بعض لوگوں کا ایمان کمزور ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں میڈیکل ریسرچ نہیں ہوئی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. میڈیکل ریسرچ بھی ہو گئی اور ہو بھی رہی ہے. اب ایک انٹرویو میں نے سنا تھا ان کو چند مہینے پہلے, ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی ریڈیو پہ کہ انشاءاللہ کیونکہ بدبو ہوتی ہے پیشاب سے, تو کیپسول کی شکل میں اس کے بنانے کی کوشش میں ہے کہ کیپسول کی شکل میں ہم بنا لیں اور وہ معدے کے اندر جا کے کھل جائے, منہ کے اندر نہ کھلے, تو کیا اس کا افیکٹ ویسے رہے گا یا نہیں رہے گا. اور بعض لوگوں نے واقعی تجربہ کیا ہے کینسر کے مریضوں نے, اور ان کو شفا بھی ہوئی ہے. ابھی تک ریسرچ جاری ہے, میں بتاؤں آپ کو, ریسرچ مکمل نہیں ہوئی, ریسرچ جاری ہے, اور وہ یہ کہتی ہیں انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے. کوئی اپنے ذمہ داری پر یہ علاج کرنا چاہے, کینسر کا مریض تو کر لے, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ ہم نے نہیں دیکھے اپنے ریسرچ میں, کیونکہ یہ ٹیسٹ ہوا ہے انسان کے اندر نہیں ہوا, یہ باہر ہوا ہے, خلیے پہ ٹیسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص یہ استعمال کرنا بھی چاہے تو نیچرل چیزیں ہیں, اس کے کوئی خاص سائیڈ افیکٹ ہے بھی نہیں. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیمیکل چیز کھائی جا رہی ہے. پیشاب جو ہے اونٹ کا ویسے پاک ہے, اور دودھ معروف ہے کہ پاک ہے, ان کو مکس بھی کیا جاتا ہے. اس علاج میں دونوں کو مکس کیا جاتا ہے. اس کا خاص طریقہ بھی بیان کیا ہے. بعض جو حکمت کا کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ کس طریقے سے تدریجیاً پہلے دودھ ہے چند آدھا گلاس, پھر 1 گلاس دودھ, پھر 2 کیونکہ اونٹ کا دودھ سب نہیں پیتے, بعض لوگ نہیں پی سکتے, اور بعض لوگ کبھی پیا نہیں. تو جو علاج کرتے اگر فوراً 2 گلاس پی لے تو وہ پھر برداشت نہیں کر سکتا. تو تدریجاً آہستہ آہستہ پہلے دودھ ہے, پھر اس میں 1 چمچ پیشاب کو شامل کرنا ہے 4 دن کے بعد, پھر آخر تک پوری ڈوز جو ہے دن میں 3 مرتبہ. بہرحال تو ایک طریقہ موجود ہے علاج کا. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کے تعلق سے چند اور بھی نیچرل پروڈکٹ کے نام سے PMF نیچرل پروڈکٹ یہ بک بھی رہی, موجود بھی ہیں. یہ دوائیاں موجود ہیں جو آج بھی استعمال ہو رہی ہیں. اونٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں کی ہیں, اور ان میں سے یہ یاد رکھیں, اونٹ کا وزن کی بات میں نے کی تھی, تقریباً 700 پاؤنڈ سے لے کے 1500 پاؤنڈ تک, بعض اوقات 1000 کلو تک بھی, یا اس سے زیادہ بھی 1500 kg تک بھی, خاص طور جو 2 ہمپ والے ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. بعض اوقات 7 فٹ اس کا قد ہوتا ہے, اس سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اور اونٹ کی اوسط عمر 50 سال کی ہوتی ہے, کچھ اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے. 11 مہینے حمل ٹھہرتا ہے اونٹنی کو, اس کے بعد پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. اور میچورٹی کی جو ایج ہے اونٹ کی 5 سال ہے جو فیمیل ہے, اور میل کی 5 سال ہے جو نر ہے, 5 سال ہے. 5 سال میں بالغ ہوتا ہے نر, اور جو مادہ ہے وہ 3 سے 4 سال کی عمر تک ہے. اور 400 پاؤنڈ مسلسل 25 میل کے فاصلے تک اونٹ اٹھا لیتا ہے بغیر رکے, مسلسل صحرا میں. ٹیمپریچر کے بعد میں کروں گا تو 41 ڈگری تک اونٹ جو ہے وہ سروائیو کر لیتے, اس کے بعد پھر اسے پسینہ آ جاتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ان آیات پہ جو میں نے بیان کی ہیں ان پر غور و فکر کریں گے, ایک ایک آیت کو لے کے تسلی سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.